بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کے 10 ایسے اوقات اور حالتیں جن میں جماع کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ ہر مسلمان ضرور بالضرور اس کو جان لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ نظام عطا فرمایا تاکہ انسان حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور ایک پاکیزہ خاندان کی بنیاد رکھے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے صرف عبادت ہی نہیں سکھائی بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، مگر افسوس کہ آج بہت سے مسلمان اس معاملے میں یا تو بے احتیاطی کا شکار ہیں یا پھر لا علمی کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد ہر وقت، ہر حالت اور ہر طریقہ جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام نے جہاں میاں بیوی کے تعلق کو حلال قرار دیا ہے، وہیں اس کے کچھ آداب، کچھ حدود اور چند ایسی حالتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن میں ازدواجی تعلق قائم کرنا منع یا ناجائز ہوتا ہے۔ ان احکام کا مقصد انسان پر تنگی ڈالنا نہیں بلکہ اس کی پاکیزگی، صحت، عزت اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان مسائل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی چھوٹی سمجھی جانے والی غلطیاں انسان کو گناہ تک پہنچا سکتی ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کے ان احکام کو جانیں تاکہ انجانے میں کسی نافرمانی کا شکار نہ ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان اہم حالتوں کا ذکر کریں گے جن میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور بعض کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں فرمائی ہے، لیکن گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ابتدا میں جن احکام کا ذکر ہوگا وہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر آخر میں چند ایسے اہم مسائل بھی آئیں گے جن سے بے شمار مسلمان لا علم ہیں، حالانکہ ان کا جاننا ہر شادی شدہ مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اسلام نے سب سے پہلے جس حالت میں میاں بیوی کے تعلق سے منع فرمایا ہے وہ حالت حیض ہے۔ یہ کوئی معمولی حکم نہیں بلکہ اس کا ذکر اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یعنی اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لہذا حیض کے دوران عورتوں سے مباشرت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ غور کیجئے، یہ حکم کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے، اس لیے ایک مومن کے لیے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ آج بعض لوگ لا علمی یا خواہش نفس کی وجہ سے اس حکم کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ
یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد ہے۔ طبی ماہرین بھی بتاتے ہیں کہ اس حالت میں مباشرت سے عورت کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے اصل وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چاہے ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح دوسری حالت نفاس کی ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون آنے کے دن۔ فقہائے امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ نفاس کے دوران بھی جماع جائز نہیں، یہاں تک کہ خون بند ہو جائے اور عورت پاک ہو کر غسل کر لے۔ اس لیے میاں بیوی دونوں پر لازم ہے کہ اس مدت میں صبر کریں، اللہ کے حکم کی تعظیم کریں اور اس آزمائش کو عبادت سمجھ کر برداشت کریں، کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو روک لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے حلال میں برکت، محبت اور سکون پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مسلمان گھرانے کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے اور نکاح کے رشتے کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نہایت اہم حالت رمضان المبارک کے فرض روزے کے دوران دن کے وقت جماع کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی کی رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اب تم اپنی بیویوں سے رات کے وقت تعلق قائم کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو، پھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں رات کے وقت میاں بیوی کا تعلق جائز ہے، لیکن دن کے وقت حالت روزہ میں جماع کرنا سخت گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کفارے کا حکم بیان فرمایا، جس میں غلام آزاد کرنا یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شامل ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام اس معاملے کو کس قدر اہم سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس مسئلے کو معمولی سمجھ کر کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق میں کیا حرج ہے، حالانکہ ایک مسلمان کی نظر میں اصل چیز اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ تعالی کا حکم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالی نے دن کے وقت روزے کی حالت میں اس تعلق سے روک دیا تو ایک سچا مومن اسی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی کے لیے چند گھنٹے اپنی خواہش کو روک لینا در حقیقت تقوی کی علامت ہے، اور یہی تقوی انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسی آزمائش پیش آئے تو اپنے نفس کو یاد دلائیں، یہ یاد دلائیں کہ سورج غروب ہونے میں زیادہ دیر نہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم توڑ دیا گیا تو اس کا بوجھ بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ ایک مومن وہی ہے جو تنہائی میں
بھی اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جانا آسان ہے، مگر اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایک اور نہایت اہم حالت احرام کی ہے۔ جب کوئی مسلمان حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے تو وہ محض 2 سفید چادریں پہننے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے مکمل عاجزی، اطاعت اور بندگی کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے احرام کی حالت میں بعض ایسے کاموں سے روک دیا ہے جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحج کے مہینے مقرر ہیں، پس جو شخص ان مہینوں میں حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ شہوانی باتیں ہوں، نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ سورۃ البقرہ۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں رفث سے مراد میاں بیوی کے تعلقات اور ان سے متعلق شہوانی گفتگو بھی شامل ہے، لہذا احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے احرام کی حالت میں جماع کر لے تو فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے متعلق سخت احکام بیان کیے ہیں، اور بعض صورتوں میں حج کے فاسد ہونے اور دم یا دیگر کفارے کے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کس قدر مکمل اطاعت چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم حالت اعتکاف کی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب کوئی مسلمان اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے الگ کر کے صرف اللہ تعالی کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ غور کیجئے، میاں بیوی کا تعلق بذات خود حلال ہے، لیکن جب اللہ تعالی عبادت کے ایک خاص وقت میں اس سے رکنے کا حکم دیتے ہیں تو ایک مومن خوشی سے اپنے رب کے حکم کو قبول کرتا ہے۔ یہی بندگی کا اصل مفہوم ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اللہ تعالی کی رضا پر قربان کر دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف یہ نہ جانیں کہ کون سی چیز حلال ہے، بلکہ یہ بھی جانیں کہ کب، کہاں اور کس حالت میں وہی حلال چیز وقتی طور پر ممنوع ہو جاتی ہے۔ یہی علم انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہی شعور اس کے نکاح کو اللہ تعالی کی رحمتوں، برکتوں اور سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حیا اور ادب دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست شریعت کی حدود سے متعلق ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ اور باوقار بنایا ہے، لیکن اس تعلق کے لیے بھی ایک حد مقرر فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مباشرت سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے جو دبر یعنی پچھلی شرمگاہ کے راستے کی جائے۔ متعدد صحیح احادیث میں اس عمل کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے میں کسی قسم کی شرمندگی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے شریعت کے حکم کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ زہار کا ہے۔ زہار یہ ہے
کہ کوئی شخص غصے یا ناراضی میں اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دے جن سے وہ اسے اپنی ماں یا کسی ایسی عورت سے تشبیہ دے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسلام نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے اس کا کفارہ مقرر فرمایا ہے، اور جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر لے اس کے لیے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالی نے اس کا واضح حکم نازل فرمایا اور کفارے کی ترتیب بھی بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا رشتہ صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کا بھی نام ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام احکام کو سننے کے بعد شاید بعض لوگ یہ محسوس کریں کہ اسلام نے بہت سی پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے صرف چند مخصوص حالتوں میں وقتی طور پر روک لگائی ہے، جبکہ باقی تمام جائز اوقات میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کو محبت، سکون، عفت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کی فطرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور اس کی روحانی، اخلاقی اور جسمانی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جو مسلمان ان حدود کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے گھر میں محبت، اطمینان، برکت اور رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا ازدواجی زندگی کو مشکل بنانا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ یاد دلانا تھا کہ ایک سچا مسلمان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مقدم رکھتا ہے۔ جب عبادت کے لیے شریعت نے ہمیں آداب سکھائے ہیں تو ازدواجی زندگی کے لیے بھی پاکیزہ حدود مقرر فرمائی ہیں، اور انہیں حدود کی حفاظت میں دنیا کی عزت، گھر کا سکون اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ اگر ماضی میں لا علمی کی وجہ سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو بھی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، حلال و حرام کی صحیح پہچان حاصل کریں گے اور اپنی اولاد کو بھی دین کے یہ ضروری احکام سکھائیں گے تاکہ ہمارے گھر اللہ تعالی کی رحمت، محبت اور برکت کا گہوارہ بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید اور ایمان افروز لگے تو ویڈیو کو ضرور پسند، لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان ضروری مسائل سے آگاہ ہو سکیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اور اصلاحی اسلامی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے۔ آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنا، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت نازل فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہوں
اور نافرمانی سے محفوظ رکھ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان، اخلاص اور تیری رضا کے ساتھ فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔